السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صدقہ فطر کے تعلق سے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کیا حکم ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، کب ادا کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس للصلاۃ۔ قال بخاری مسلم۔ عبداللہ بن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقہ فطر 1 سا کھجور اور 1 سا جو، خواہ وہ مسلمان آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو چھوٹا، ہر ایک مسلمان پر فرض کیا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ عید الگاہ، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، کہ آپ حکم دیا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا، جیسا کہ یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قال فکان ابن عمر یؤتی عن الصغیر والکبیر حتی انہ کان لیؤتی عن بنی۔ حضرت نابی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر چھوٹے ابا کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر نکالتے تھے، حتیٰ کہ وہ میرے بچوں کی طرف سے میرے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نکالتے تھے اور میرے بچوں کو بھی نکالتے تھے۔ حضرت نافع یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، وہ ان کا یہ طریقہ تھا، وہ حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ حالانکہ حمل کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا یہ اپنا معمول تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حمل کی طرف سے بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ ماں کے شکم کے اندر ہے، بچہ بھی حمل کے اندر ہی ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے عمل نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کا یہ معمول تھا، عمل تھا جو ہے، لیکن اس معلوم ہوا صدقہ فطر نکالنا چاہیے، خواہ جتنے بھی مرد ہوں، جتنے بھی عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی فطر نکالا جائے گا، اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ المساکین، کہ رسول اللہ نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، کہتے ہیں صائم کی یعنی روزہ دار کے لیے لغو اور رفث سے پاکی کے لیے۔ چونکہ انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان روزے کی حالت میں انسان ہونے کے تقاضے سے، انسانی تقاضے سے بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو کام صحیح نہیں ہے، غلط، کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، کبھی غیبت کر جاتا ہے، چوری کر جاتا ہے، بہت سے کام کر جاتا ہے۔ تو اگر جو ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ہماری اس غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے روزے کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیتا ہے، اس طرح سے ہمارا روزہ جو ہے ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوا ہے، لغو کا رفع کا آیا ہے، لغو اور رفع سے ہمارا روزہ کا یہ پاکی ہے، یہ روزہ کے لیے پاکی ہے۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے ایسی غلطی، ایسے گناہ جو عام طور سے ہوتے رہتے ہیں، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ اور رفث کا تعلق ہوتا ہے شہوانیت سے، ایسے نفسیات سے، خواہشات سے، ایسی غلطیاں، ایسے گناہ جس کا تعلق نفسیات سے ہو، خواہش سے ہو، مطلب کہ ایسی باتوں سے بھی ہمارا جو صدقہ فطر ہوا کرتا ہے پاکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ اور ایک فائدہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے وطعمۃ المساکین، کہ مساکین کے لیے جو کھانا ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، غریبوں کو اللہ نے نہیں دیا ہے، وہ کیسے کھائیں گے؟ تو ان کی چونکہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اسلام چاہتا ہے کہ وہ بھی خوشی منائے، وہ بھی جو ہے خوشی کے شامل ہو، جہاں سے کہا گیا کہ یہ غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں کہ جہاں یہ امیروں پر ہے وہیں غریبوں پر بھی صدقہ فطر ہے۔ جو لوگ مانگ کر کھاتے ہیں وہ بھی جو ان کو دیا جائے گا، جس کو صدقہ فطر ہے، اس فطرے میں سے وہ بھی نکالیں گے۔
اس فطرے میں سے جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے وہ بھی نکال چکے، انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کے روزے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ اس میں رفس اور جو ہے اس کے اندر جو کل لغو کا معاملہ ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تاکہ ان کا روزہ بھی پاک ہو جائے، وہ بھی ان چیزوں سے پاک ہو جائے، صدقہ فطر وہ بھی نکالیں گے، پھر ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے پیٹ بھی خوشی منا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ اولئک هم المفلحون، کہ یہ مسکینوں پر غریبوں پر جو ہے خرچ کیا کرو، یہ تمہاری بہت بہتر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ فطرہ کیا دینا ہے، سوال ہوتا ہے فطرہ دینا کیا ہے، فطرہ کی کیا مقدار ہوگی؟ تو ابو سعید خدری اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہ ہے تفسیر فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کے زمانے میں، ہم اپنے نبی کے زمانے میں جو ہے کہتے ہیں 1 سا طعام نکالتے تھے، صدقہ فطر میں 1 سا طعام، 1 سا کھانا جو کھاتے ہیں ہم جو ہے، ہم جو ہمارے یہاں چاول گیہوں کھایا جاتا ہے وہ نکالتے تھے، یا 1 سا جو نکالتے تھے، یا 1 سا کھجور نکالتے تھے، یا 1 سا منقع نکالا کرتے تھے، یا 1 سا کشمش نکالا کرتے تھے، چونکہ ان کے یہاں یہ چیز کھانے ہوا کرتی، لوگ وہ نکالا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ابو سعید، ان کی ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نخرج فی علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کہ ہم عید الفطر کے دن 1 سا کھانا نکالتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ طعام کیا ہے، یہ کھانا ہمارا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقیط والتمر، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا کھانا جو ہوا کرتا تھا، ہم جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، یا ہم لوگ جو ہے کشمش کھایا کرتے تھے، والا عقد یا منقع کھایا کرتے تھے، یا کھجور کا بھی ہمارا کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو آج ہمارے یہاں کھانا جو ہے، ہمارے یہاں چاول ہے یا گیہوں ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں 1 سا جو ہے چاول، 1 سا گیہوں نکالنا ہے، یا ہم اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور علماء نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے 1 سا گیہوں ہی نکالا جائے، 1 سا جو چاول ہی نکالا جائے، اس کی قیمت دینا جائز کہا ہے کہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہی جو حدیث کے اندر ہے وہی نکالا جائے، کوئی قیمت دیتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایک بات اور یہاں پہ ہے کہ ہم احناف کے یہاں جو ہے ہمارے حدیث کی روشنی میں 1 سا جو ہے چاول یا گیہوں نکالنا ہے، احناف کے یہاں نصف سا کا معاملہ ہے، وہ نکالتے ہیں، اور 1 سا میں نے کہا 2.5 کلو برابر ہوا کرتا ہے، اور احناف کے یہاں نصف سا جو ہوتا ہے 2.25 کلو ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 سا تو 2.5 کلو ہو، پھر نصف سا جو ہے 2.25 کلو ہو؟ تو یہاں ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ سا جو ہوتا ہے 2 ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک حجازی پیمانہ ہے، مدنی پیمانہ ہے، دوسرا جو ہے عراقی پیمانہ ہے۔ عراقی پیمانہ کچھ بڑا ہوا کرتا ہے، وہاں کا سا بڑا ہوا کرتا ہے، تو تقریباً 3.5 کلو ہوا کرتا ہے، اس طرح سے 2.25 کلو جو ہے آدھا پیمانہ، آدھا نصف سا ہوا، آدھا سا ہوا۔ اور ہم لوگ جو ہے حجازی یا یہ کہیے کہ مدنی پیمانے سے ہم لوگ نکالتے ہیں، یہ 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 کلو کا نکالتے ہیں، تو یہ مسئلہ رہا۔ اور پھر جو ہے میں نے کہا کہ یہ جو ہے نماز سے، عید الفطر کی نماز کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے، بلکہ صحیح بات ہے کہ آخری ہی میں ادا کیا جائے، کوئی لوگ شروع ادا کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند نکلنے، عید الفطر کا چاند نکلنے کے بعد سے عید الفطر کہتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس دونوں کے بیچ میں، چاند نکلنے کے بعد سے عید الفطر کی جو روانہ ہونا ہے اس دونوں کے بیچ میں ادا کیا جائے، صحیح اس کا طریقہ یہی ہے، یہ پہلے کو نکال دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے احادیث پر عمل کی توفیق دے، آمین۔